آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ معاف کر کے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. گناہ معاف کر کے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. صحابہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر گنجائش ہی نہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا ایک کھجور سے افطار کرواؤ گے تب بھی یہ فضیلت ملے گی. ایک گلاس دودھ کا لے کر اس سے کسی کا روزہ کھلوا دو تب بھی یہ فضیلت ملے گی، بلکہ اگر ایک گلاس پانی سے کسی کا روزہ کھلواؤ تب بھی یہ فضیلت تمہیں مل جائے گی. اور اگر کسی کو یوں روزہ افطار کروا دیا کہ اس کو صحیح پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، وہ سیر ہو کے کھا لیتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر سے ایسا سیراب کیا جائے گا کہ جب تک جنت میں نہیں پہنچتا اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ جو حدیث کا حصہ ہے اس پر ہمارے معاشرے میں عمل بہت ہے. ہم روزہ کھلواتے ہیں الحمدللہ، انفرادی بھی کھلواتے ہیں، اجتماعی بھی کھلواتے ہیں. عام دنوں میں گھر میں اچھی چیز پکے نا تو عموماً پڑوسیوں کے ہاں بھیجنے کا رواج وہ کم ہے لیکن بہت کم ہے. لیکن رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ افطار سے پہلے آپ کو بچے محلے میں وہ پلیٹیں لیے ہوئے، کوئی بچہ ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اچھا کچھ پکایا جاتا ہے، اب وہ پکا کے محلے میں کسی کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، ایک کے گھر، دو کے گھر، تین کے گھر. بڑی اچھی خوبصورت بات ہے کہ خود روزہ کھول رہے ہیں، اگلا بھی کوئی بھوکا نہیں بیٹھا ہوا لیکن اب شیئر کر رہے ہیں، اپنا تھوڑا سا رزق وہاں بھی بھیج رہے ہیں. اگر نیت اچھی ہوئی تو اللہ اس کے صدقے بھی گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا. اور یہ انفرادی ہے. اس کے ساتھ اجتماعی طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں کہ دسترخوان لگایا جاتا ہے، لوگوں کا روزہ افطار کروایا جاتا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اس میں ہمیں دو تین چیزیں ضرور پیش نظر رکھنی ہوگی. پہلی بات یہ کہ ہم جب روزہ افطار کروا رہے ہیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہوگی کہ روزہ افطاری کا انتظام کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے. افطاری کا انتظام کرواتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ اس مسجد میں بھی 2-3 افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ سوچنا ہوگا ہماری نیت کیا ہے. اگر نیت اللہ کی رضا ہے کہ ہم یہ افطاری کا اس لیے انتظام کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، دل خالص ہو، بالکل صاف ہو، تو بہترین عمل ہے. یہی عمل گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن جائے گا اور جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر اہتمام کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اہتمام کیا کہ جناب ہمارے پاس تو بڑے پیسے ہیں، لوگ کہیں نا فلانے نے افطاری کروائی تھی اور بڑا اہتمام کیا ہوا تھا، فلانے نے افطاری کروائی تھی اور ہم نے جناب 2 من فروٹ منگوایا ہوا تھا، ہم نے تو فل کھانا منگوایا، کھاؤ جتنا مرضی کھانا ہے. بھائی کیوں آپ بول رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں، آپ نے کس کے لیے اہتمام کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہوگی. جب اللہ کے لیے انتظام کیا ہے تو وہ تو جانتا ہے، وہ دل کے حالات جانتا ہے کہ میں نے کس نیت سے اہتمام کیا. تو یوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے لیے انتظام کیا ہے، جھک جھک کے پیش کرتے چلے جائیں، اپنے گناہ معاف کرواتے چلے جائیں. اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. میں نے یہ کئی بار دیکھا کہ افطار کا انتظام کرتے ہیں اور جو انتظام کرنے والے ہیں نا وہ کیا کہتے نظر آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس میں کئی ساروں نے روزہ نہیں رکھا ہوا پر چلو ٹھیک ہے یار، چلو ٹھیک ہے. بھائی احسان کر رہے ہیں آپ نے کس لیے انتظام کیا کہ روزہ افطار کروانا ہے. پھر بورڈ لگا دیں کہ جس کا روزہ نہیں ہے وہ اندر نہ آئے، جس کا روزہ نہیں ہے وہ اندر افطار کے لیے نہ آئے. جب ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یوں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، دل آزاری ہوگی، دل دکھے گا، یوں نظام نہیں بنے گا. تو ہم سب کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نیت کر لیجئے نا کہ ان میں سے جو روزے دار ہیں ان کی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، باقی مسلمان ہیں، مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے. یوں میں صدقہ کر رہا ہوں، یوں میں صدقہ کر رہا ہوں، تو تھوڑا نیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، پھر جا کے ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور تیسری بات کھانا کھانے والوں پر آئے گی. تیسری بات کھانا کھانے والوں پر آئے گی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کھانا افطاری کا انتظام کیا گیا، کتنے بندوں کا انتظام ہے؟ 200 بندے کا انتظام کیا گیا. بہترین بات ہے، 200 بندہ افطار میں موجود ہوگا. اس کے فوراً بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی
اور نماز مغرب میں تعداد کتنی ہوگی؟ 50 بندہ، 100 بندہ، آدھا بندہ کھا پی کے ہو گیا۔ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے، ہم کرنے کیا آئے؟ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان، کیا یہی تھا کہ ہم آئیں کھائیں اور چلے جائیں؟ اور کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں، اس مہینے میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ میری امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے پاس رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، بندہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں پہلے ایک مارکیٹ کی مسجد تھی، وہاں امامت کرتا رہا، افطار کا انتظام کیا جاتا تھا اور پورا مہینہ انتظام کرتے تھے۔ یقین کیجئے کہ جب دسترخوان لگا لیا جاتا تو ہم 300 بندے کا اہتمام کرتے تھے، اکثر جگہ کم پڑ جاتی اور ہم دوسری سٹوری پر اہتمام کرتے تھے۔ اب جب اوپر افطار ہو گیا، اذان ہوئی، نیچے نماز کے لیے جب جماعت کھڑی ہونی ہے تو اب وہ 300 میں سے 100-150 بندہ باقی رہ جانا، باقی کہاں گئے؟ کھا پی کے مچھوں کو تاؤ دیا وہ چلے گئے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سال بعد عطا کیا جاتا ہے، سال بعد، اور اس پورے سال میں اللہ کیا کرتا ہے؟ حدیث طیبہ میں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ تو تیاری کرتی رہ۔ پورے 11 مہینے جنت تیار ہوتی رہتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے، اس کو اور سجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے سجایا جاتا ہے؟ رمضان آئے گا، بندے رب کو راضی کریں گے، اللہ سجی سجائی جنت عطا کرتا چلا جائے گا۔ جنت ویسے خوبصورت ہے، جنت ویسے خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی پورا سال مزید سجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو رمضان آئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا چلا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 اور احادیث طیبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی غور سے ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ جبکہ ایک دوسری حدیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تو پھر کان، آنکھ، زبان، ان کو جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بچاؤ، ان کو دیگر گناہوں سے بچاؤ۔ ہم الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم روزہ رکھ کے روزے کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 کانسیپٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ ان کے لیے جواب حضور کی حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں سومو تصحو، اے لوگو روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرماتا چلا جائے گا، روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کرتا چلا جائے گا۔